وقت فکر کا کہ ہمارے نوجوانوں میں ایسے بچوں کو تربیت دی جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے کہ وہ آگے چل کر ان کی وجہ سے امت کو ایک بڑی رہبری ملے، رہنمائی ملے، اور اس طرح ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کا خلا ان کے ذریعے سے پورا ہو سکے۔ بزرگان محترم، یہ بڑی سمجھیے کہ ہمارے لیے افسوس کا بھی موقع ہے۔ ہم اس وقت بڑا رنج محسوس کرتے ہیں محمد الرحیم قریشی صاحب کو کھو کر۔ ظاہر ہے جو بھی مخلص قائدین اور علماء اور صلحاء ہمارے درمیان سے اٹھ رہے ہیں، بظاہر ان کی جگہ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی شان سے بعید نہیں ہے کہ وہ ایسے افراد کو پیدا کرے، تیار کرے کہ جن کی وجہ سے اس کمی کو ہم سمجھیے محسوس کریں کہ وہ کمی ہمارے درمیان باقی نہیں رہے۔ اس کے لیے ہم کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ حبیب اکبر الدین اویسی صاحب اور دیگر ہمارے جو علماء اور صلحاء ہیں، ظاہر ہے وہ سب اس فکر میں ہیں کہ کس طرح مسلم مسائل کو حل کیا جائے اور حکومتوں کی طرف سے آنے والے جو مسائل ملت اسلامیہ کے ساتھ ہیں ان کو کس طرح سے نمٹا جائے۔ دن رات اس فکر میں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے معمور فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ مولانا کی خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ باوجود عمر کی زندگی کے بڑے سنجیدہ تھے، ٹھنڈے مزاج تھے اور وہ جوش سے زیادہ ہوش میں یقین رکھتے تھے، اس لیے ہر ایک مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرنے کی راہ دکھاتے تھے اور آگے قدم بڑھاتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں ہم کو کامیابی حاصل ہو سکی ہے۔ یہ تو بات طے ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ہر آنے والے کو جانا ہے، لیکن ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہمارے مرحوم مخلصانہ کیفیات رکھتے تھے اور ان کے جذبات و احساسات ملی خدمات کے لیے وقف تھے، ہم میں بھی یہی جذبات پیدا ہوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں مولا وہی اخلاص نصیب فرما اور پروردگار مخلصانہ جذبات ہم کو نصیب فرما اور ملت اسلامیہ کا درد والا ہم سب کو عطا فرما اور مولا قدم قدم پر مولا ہم کو ملت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ عطا فرما اور ہمارے وہ قائدین جو سیاسی ہیں، مذہبی ہیں، جو ملت کا درد رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ حفاظت میں رکھے اور ہم سے اور ان سے وہ کام لے جو اللہ کو راضی کرے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی بنا پر شفاعت ہم کو ملے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جس کی برکت سے جامع کوثر پینا ہم کو نصیب ہو جائے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں اور آپ کے جانے والوں کے قدموں میں جنت میں جگہ مل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی مولانا صادق مفتی صادق محمد صاحب اس تعداد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ جناب حضرت لطیفی صاحب، شیخ نشین تشریف فرما، معزز علماء کرام، مشائخین اعظام، قائدین کرام، معزز حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، انسان کا پیدا ہونا اس کی موت کی دلیل ہے اور مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ والد مرحوم کے انتقال کے بعد اور اس سے پہلے میں مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کے پاس کئی مرتبہ ان سے ملاقات کیا کرتا تھا، گھر پر، ان کے دفتر پر، اور ان میں خاص بات یہ تھی کہ مولانا کا جو برتاؤ ہر کسی کے ساتھ تھا، یہ وہی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کوئی مجلس کا ایم ایل اے ہے یا کوئی مجلس کا ایم پی ہے یا کوئی مجلس کا صدر ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا نے مجھ پر تنقید بھی کی بٹھا کر کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے۔ کبھی انہوں نے بٹھا کر مجھے سمجھایا بھی کہ دیکھیے ایسا کرنا ہے، اور
जब अच्छा काम होता तो मौलाना बुलाकर बोलते कि मैं काफ़ी मुतमईन भी हूँ। ये मौलाना अब्दुल रहीम खान कुरैशी साहब में खास बात थी कि सामने जो उनके बैठा होता है, और मैं कई बार उनके साथ बैठा, दूसरे हजरात भी आकर बैठते थे, और वो सबसे एक ही उनका रवैया था, ये नहीं कि भाई ये कोई बड़ा है या ओहदे में बड़ा है। दूसरी बात जो मैंने महसूस की, मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब में खौफ खुदा बहुत ज़्यादा था, गैर मामूली खौफ खुदा था, तक़वा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत। और कई मरतबा जब पर्सनल बोर्ड के मसाइल के बारे में गुफ्तगू होती थी तो मैंने खुद देखा कि मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब कई मरतबा ज़ारो क़तार उनके आंखों से आंसू रवा हो जाते कि देखो मियाँ, ये शरीयत मोहम्मदी का मामला है, इसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में जो गई, यकीनन हमारे सरगर्म अरकान की कुर्बानियाँ मेहनत रही, मगर जो मुझे एनकरेजमेंट या हौसला अफजाई जो मुझे मिलती थी, बार बार मौलाना मरहूम मुझे बताते थे कि भाई महाराष्ट्र जाओ, वहाँ पर बहुत ज़रूरत है एक सियासी आवाज़ की। और इस गुफ्तगू के गवाह मतीन कादरी साहब भी, कई मरतबा मतीन कादरी साहब के साथ भी ये गुफ्तगू वो मौजूद थे। और यकीन जानिए कि मुसलमानों ने एक बहुत बड़े हमदर्द को खोया, एक निहायत ही काबिल तरीन शख्स को खोया। आज हिंदुस्तान में बहुत काबिल लोग हैं, मुसलमानों में बहुत काबिल लोग हैं, मगर काबिल होना एक बात है और मुसलमानों का दर्द होना एक बात है। तो मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब में काबिलियत थी, कूट कूट कर काबिलियत थी, और उससे ज़्यादा उनमें जो दर्द था मुसलमानों के लिए, और बेनफ्स होकर मुसलमानों के कौस से मोहब्बत करना, ये गैर मामूली बात है। मैं भी एक सियासतदान हूँ, ज़ाहिर है हमारे भी सियासी अगराज़ व मकासद होते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मगर मौलाना में जो एक गैर मामूली मुसलमानों के कौस से, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से और तामीर मिल्लत से जो मोहब्बत थी, यानी इनकी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं 3-4 इशूज़ के अतराफ घूमती थी, तामीर मिल्लत, पर्सनल बोर्ड और फिर मुसलमानों के इशूज़। और मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं मरहूम कायद सालार मिल्लत के साथ रहा, सियासत सीखा, मौलाना आखिर साहब के साथ कई मुकामात का सफ़र किया, बहुत सीखा उनके साथ, और अब्दुल रहीम कुरैशी साहब के साथ रहा। यकीन जानिए कि ये मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब का दुनिया से चला जाना हम सब के लिए एक अजीम नुकसान है, और वहीं पर ज़ाती तौर पर भी मैं एक ऐसे शख्स से महरूम हो गया जो मुझे कई मरतबा वो समझाते थे, डांटते थे, यानी गैर मामूली उनमें एक तजुर्बा था, गैर मामूली उनको जो तामीर मिल्लत कभी सियासत में हिस्सा नहीं, मगर गैर मामूली उनको सियासत के बारे में और उसके उतार चढ़ाव और उसके नतीजे के बारे में मौलाना को गैर मामूली तजुर्बा था, तजिया था, और अजीब उनकी कैफियत रहती थी। और ये सब चीज़ें पैदा होती है, जाहिर है एक इंसान जब बेनफ्स होकर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए काम करता है। किसी मुसलमान को नहीं देखा कि अपनी गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के वो किसी मुसलमानों के सोशल कॉज के लिए वाबस्ता हो गए। हो सकता मैं तो नहीं सुना, हो सकता लोग किए होंगे, मगर नौकरी छोड़कर किसी एक सोशल मुसलमानों के कौम और मिल्लत के लिए वक्त हो जाना, काम करना, ये चीज़ें गैरों में ज़्यादा है। हमारे पास गवर्नमेंट फॉरम पे अगर कोई IAS IPS बन गया तो ऐसा समझता अपने आप को वक्त का बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ सवाल समझता, मगर यहाँ पर नौकरी को छोड़ देना और काम करना। और फिर मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी साहब का पर्सनल बोर्ड के मामलात में इतना गहरा मुताला,
اتنی محنت کرنا بابری مسجد کے کیس میں. اور بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، میں دوسرے دن مولانا سے ملنے گیا تھا الہ آباد ہائی کورٹ کا، تو ہم لوگ بیٹھ کر مولانا کے سامنے بہت باتیں ہوئی. اس میں شاید یہ باتیں جو ہے میں اپنی خبر کو لے کے جاؤں. مولانا اتنی تکلیف میں تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ ہو جانے والا. بولے کہ میاں کیسا ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ کوئی انصاف ہے، یہ کس طرح کا فیصلہ ہے. اور پھر اس کے بعد اسی وقت میں وہاں سے چلا گیا. دوسرے دن میرے کو پھر فون کر کے بولے کہ نہیں اس کا مقابلہ کریں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اور سب سے پہلے اگر کوئی 10,000 پیجز کا ججمنٹ تھا، سب سے پہلے اگر کوئی 10,000 پیجز پڑھے تو وہاں عبدالرحیم کوئٹی صاحب. کوئی نہیں پڑھتا ہے. جب آپ کے سامنے اگر میں پیسے بھی دیا آپ کو، بھائی یہ پیسے ہے، ایک صفحے کے لیے آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، 2 دن میں دعا کر دوں، کوئی نہیں پڑھ سکتا. 10,000 پیجز کا ججمنٹ پڑھ کے اس کا نچوڑ نکالنا، اس کے نقص کو نکالنا اور بنا کر پیش کرنا وہاں پر، یہ وہ عبدالرحیم کوئٹی صاحب کی کہ 10. اور پھر وہ کتاب بھی لکھی. اور جو کتاب جس میں ذکر کیا کہ رام کی پیدائش پڑوس ملک میں ہوئی، جس کا ذکر پارلیمنٹ میں راجناتھ سنگھ کیا، ان کا نام لے کر کہا کہ حیدرآباد کے اور اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری پرسنل لا بورڈ کے عبدالرحیم کوئٹی صاحب نے اس طرح لکھا. یعنی جو دشمن بھی ہیں وہ بھی ان کی تحریروں کو، ان کی کتاب کو پڑھتے تھے اور اس کو سیریسلی لیتے تھے کہ ہاں اس میں یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں اس میں جینیوننیس ہے، اس میں سیریسنس ہے. اور یقیناً یہ تعمیر ملت کے لیے بھی ایک عظیم نقصان ہے، مسلمانوں کے لیے عظیم نقصان ہے. پرسنل لا بورڈ کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا نعم و بدل ضرور پیدا کرے گا. اور ضرورت ہے مسلمانوں کو اور عبدالرحیم قریشی، مسلمانوں کو ایک نہیں بلکہ ایسے ہزاروں عبدالرحیم قریشی انشاءاللہ اللہ عطا کرے کہ ان کے سیلف لیس بے نفس ہو کر مسلمانوں کے لیے کام کرنا. اور کئی مرتبہ ہمارے ان کے فیصلے الگ رہے، مگر مولانا بار بار ہوتے دیکھو بھائی یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس سے آپ متفق نہیں ہوں گے بٹ ہمارا فیصلہ. میں بولا مولانا میں عزت کرتا ہوں آپ، میں آپ کی برابر عزت کرتا ہوں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، بالکل صحیح ہے. مگر یہ بڑا ویکیوم پیدا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ویکیوم کو پورا کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ تعالیٰ انسانوں کو قابل سزا کرنے والا ہے. اور یقیناً جن حضرات میں خوف خدا ہوگا تو یقیناً اللہ ان میں اور قابلیت پیدا کرے گا. مگر ایک بات تو مصدقہ ہے کہ انسان اگر قابل ہو جائے تو وہ کارآمد یا ایسٹ نہیں بن سکتا. قابلیت کے ساتھ خوف خدا ضروری ہے. جس میں خوف خدا ہوگا، جس میں جذبہ ہوگا. اور وہ پوٹ کر عبدالرحیم کوئٹی صاحب نے کہا. اور جب بیمار تھے دوا خانے میں آخری مرتبہ ملنے گیا تھا، میں مجھ سے بولے کہ میرا کام کرنا ہے دیکھو اور جاؤ اپنی آواز اٹھاؤ. اور روتے ہوئے بولے کہ ایک مرتبہ دلی جانا ہے میرے تمہارے ساتھ. نہیں معلوم کیا تھا وہ بات. وہ بہرحال الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور یقیناً ان کا جنازہ مبارک. اب اس میں بہت لوگ کیا اس کا میری بات کا تجزیہ نکالتے ہیں، مجھ سے فکر نہیں ہے، مگر ایک مبارک شخصیت تھی. اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلندی عطا کرے گا، کیونکہ زندگی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قوم اور ملت کے لیے خدمت کرنا. اور یقیناً سرزمین رکن محروم ہو گئی ایسی شخصیتوں سے کہ جیسا کہ ابھی جامعہ نظامیہ کے معزز عالم کرام مولانا صادق صاحب نے کہا کہ سرزمین رکن کی خوش قسمتی رہی کہ یہاں پر بڑے سے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے. چاہے عبداللہ شاہ صاحب فردہ، انوار اللہ شاہ فاروق یہاں پر آئے. اس کے بعد کئی علماء کرام آئے، مگر پولیس ایکشن کے بعد جو پرآشوب دور میں جن لوگوں نے خدمت انجام دی، چاہے وہ تعمیر ملت ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، چاہے وہ مولانا فیض حسینی صاحب مروب ہو، اور پھر عبدالرحیم قریشی صاحب، سلیمان سکندر صاحب، یہ غیر معمولی ان لوگوں کی خدمات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو بہت بڑا ان کا مقام اللہ ان کو دے گا آخرت میں.
میں اس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں ان کا نعم بدل عطا کرے، اور ان لوگوں کی زندگی ہم تمام کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کیسا ان لوگوں نے اپنی زندگی سادگی سے گزاری۔ حکومتوں سے جب وقت آیا ٹکر لینے کا تو برابر ٹکر لی، جہاں پر مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کا وقت آیا تو نمائندگی کی، جہاں پر مسلمانوں کو رہبری کا معاملہ آیا تو بے خوف ہو کر رہبری کی، اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ پرسنل لا بورڈ، اللہ ایسے قابل لوگوں کو پرسنل لا بورڈ عطا کرے، کیونکہ ایسے دور میں جہاں پر مرکز میں ایسی شیطانی حکومت ہے یہاں پر جو فرقہ پرست ذہنیت رکھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عبد الرحیم فیض صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے خاندان کو صبر عظیم عطا کرے، ان کے آپ کے فرزند تو اپنے والد سے محروم ہوئے، ان کا غم تو یہی جانتے ہیں، بٹ یقیناً وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے والد کے اولاد بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں جناب قاری شاہنواز حسین ہاشمی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ منظوم قرارداد عقیدت پیش کریں۔ ہوئے جو رحیم آج دنیا سے رخصت، ہوئے جو رحیم آج دنیا سے رخصت، ہوئے جو رحیم آج دنیا سے رخصت، بیاں کر رہے ہیں۔ اب میں رکن مسلم پسندانہ بورڈ جناب مسعود حسین مشتری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں۔ جناب مسعود حسین مشتری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران اجلاس عالی جناب مظہر لطیفی صاحب، شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران قوم، برادران ایمانی و اسلامی، یوں تو ہر متنفس کو ایک نہ ایک دن لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں آتے ہیں تو دولت ایمان کو ساتھ لیے ہوئے آتے ہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی دولت ایمان کو لیے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ انہی خوش نصیب اللہ کے بندوں میں محترم مولانا محمد عبد الرحیم قریشی صاحب کا بھی شمار ہے، جو اس دنیا میں آئے تو دولت ایمان کو لیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، اور جب رخصت ہوئے تو اسی دولت ایمان کو لیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے۔ آپ نے پیشرو مقررین سے مولانا کے بے شمار واقعات سماعت فرمائے ہیں۔ مولانا کی سب سے بڑی جو خصوصیت، یہاں بے شمار خصوصیات ہیں، اس کے اندر آپ کی خودداری تھی، اور اپنی عزت نفس کے ساتھ ساتھ ملت کا وقار بھی ہمیشہ آپ ملحوظ رکھتے تھے۔ خودداری کے عروج کا اس کی انتہا کا عالم یہ ہے کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ جب کیئر ہاسپٹل میں زیر علاج تھے تو حکومت تلنگانہ نے علاج کے لیے اخراجات برداشت کرنے کا حکم نامہ جاری کیا، تو فوراً مولانا نے اپنی طرف سے حکومت سے علاج کا جو خرچہ تھا وہ لینے سے انکار کیا۔ نہ ہی صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے کسی غریب خاندان پر اس رقم کو خرچ کرنے کا اپنا خیال ظاہر فرمایا۔ یہ بہت بڑے خودداری کی بات ہے۔ اور پھر یہاں سینئر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر رکن محترم مولانا رحیم الدین انصاری صاحب تشریف فرما ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ پر ایک ایسا مرحلہ آ گیا تھا جو تقریباً پرسنل لا بورڈ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن مولانا حمید